یہ بلند نہیں ہے. اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا. اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا. تو ہی بچائے تو بچوں گا کیونکہ تو میرا فخر ہے. کیونکہ تو میرا فخر ہے. آمین. کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے باعث سے برکت ہے. ساری جماعت دونوں ہاتھوں کو بلند اٹھا کے پرزور آواز سے کہیے گا آمین. آئے بیٹھیے، تقدس کے ساتھ تشریف رکھیے گا. آج جو ہمارا عنوان ہے، مضمون ہے، میں نے آپ سے پرومس کیا تھا جو پچھلے سنڈے ہم نے ایک عنوان شروع کیا اس پر ہم بات کرتے، لیکن رات کو میں بڑا ریلیکس تھا. خداوند نے ایک بات کی طرف میرا دھیان جو ہے وہ لگایا اور میں رات کو 3 بجے اٹھ گیا اور بیٹھ گیا کہ خداوند تیری کیا مرضی ہے. تو خداوند نے یہ آیت مقدسہ جس کو ہم نے پڑھا ہے، اور پھر میں نے اپنی بائبل کو کھولا اور میں خداوند کے حضور سلمو ہوا کہ خداوند اپنے کلام کے ویدوں اور ریویلیشن کو کھولے. آمین. آج ہمارا عنوان ہے خدا تو میرا فخر ہے. مضمون کیا ہے؟ خدا تو میرا فخر ہے. کیا آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ سکتے ہیں اے خدا تو میرا فخر ہے؟ ایک بات ہو گیا ہے، اے خدا تو میرا فخر ہے. عنوان کیا ہے؟ اے خدا تو میرا فخر ہے. آمین. یہ ہمارا عنوان اور مضمون ہے جس پر ہم بات کریں گے. بڑا دفعہ یرمیہ کی کتاب کا بغور مطالعہ ہم نے کیا اور میں نے اس کتاب کے انٹروڈکشن میں 2.5 سال سے بہت کچھ خود بھی سیکھا، آپ کو بھی پڑھایا اس معاملے میں. آج انٹروڈکشن کی طرف نہیں جاؤں گا، وقت اجازت نہیں دیتا کہ بہت کچھ اور کھولا جائے اور اس کو پھر کلوز کرنے میں اچھا خاصا ٹائم درکار ہوگا. اس وجہ سے یہ جو آیات مقدسہ ہم نے پڑھی اس کا صحیح کنٹیکسٹ سمجھانا اور اس کا رسائی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. کئی دفعہ آیات مقدسہ کو پڑھا تو جاتا ہے لیکن اس کو صحیح میننگ میں سمجھا نہیں جاتا. کلام سنانا یہ ریفرنس جوڑنا نہیں ہے. کیا ہے؟ بلکہ جو کچھ شروع کیا گیا ہے اس کو صحیح متن میں اور صحیح پس منظر میں جانتے ہوئے بیان کرنا یہ ایک اچھے باز کا ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے یرمیہ جن حالات کے اندر یہ الفاظ، یہ کلمات اس کے منہ سے نکلے، اے خداوند مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا کیونکہ تو میرا فخر ہے. جب ہم فخر کے میننگ پر بات کرتے ہیں تو اس کا 2 طرح سے مطلب آج ہم سیکھیں گے. کتنی طرح سے؟ 2 طرح سے. ایک وہ فخر ہے جو ہم خود پر کرتے ہیں، ایک وہ فخر ہے جو ہم ایک وہ فخر ہے جو ہم اپنے خدا پر کرتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ ہم خود پر کرتے ہیں. ایک وہ فخر ہے جو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا پر کرتے ہیں. جب ہم دونوں کا مطلب دیکھیں گے تو دونوں کے مطلب میں بڑا فرق آ جائے گا، کیونکہ جب انسان خود پر فخر کرے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے اندر تکبر رکھتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ انسان اگر خود پر فخر کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. انسان اگر خود پر فخر کرے تو یہ غرور ہے. انسان اگر خود پر فخر کرے تو یہ شوخی ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ انسان اگر خود پر فخر کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ شوخی ہے. لیکن اگر انسان خدا پر فخر کرے تو پھر یہ شان ہے، یہ ایمان ہے، یہ بھروسہ ہے. پھر کیا بن گیا؟ یہ ہماری شان بن گیا، یہ ہمارا بھروسہ بن گیا.
یہ ہمارا ایمان بن گیا. آمین. اس لیے خود پر فخر کرنا تکبر، غرور، گھمنڈ اور شوخی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن خدا پر فخر کرنا خدا ہماری شان ہے. ہلیلویا. خدا کیا ہے؟ خدا ہماری شان ہے. اب یرمیاہ ان حالات کے اندر جہاں دنیا کے حالات جو ہیں وہ بڑی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا کہ یہاں پر جو اس وقت جس زمانہ میں یرمیاہ خدا سے کلام لیتا ہے، نبوت کی خدمت کرتا ہے، 40 سالہ خدمت کے اندر اس نے 2 بڑی حکومتوں کے اندر خدمت کی. کتنی بڑی؟ پہلی کون سی حکومت تھی جس کے اندر اس کی کالنگ؟ وہ تھی اسور کی حکومت. کون سی؟ آپ مطالعہ کرنے والے ہسٹری کا ان ساری باتوں کو آپ دنیا کی تاریخ کی کتابوں سے بھی ان باتوں کا استفادہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری بڑی حکومت میں اس نے خدمت کی وہ تھی بابلی حکومت. یہ وہ شخص ہے جو کتاب مقدس کو سمجھنے میں، کیونکہ میں نے بارہا اس بات پہ زور دیا کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یرمیاہ جن حالات کے اندر منادی کر رہا تھا، کیونکہ ہیکل جو ہے، کیونکہ یہودیوں کی تاریخ جو ہے، کتاب مقدس کی تاریخ جو ہے، انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ ہیکل کے گرد گھومتا ہے. اس کے گرد گھومتا ہے، ہیکل کے گرد گھومتا ہے. اور یرمیاہ جس زمانہ میں لوگوں کو ان کے گناہوں پر انگلی اٹھا رہا تھا، ان کی گندگی پر انگلی اٹھا رہا تھا، ان کی بت پرستی پر انگلی اٹھا رہا تھا، ان کے چال چلن پر انگلی اٹھا رہا تھا، ان حالات کے اندر لوگ جو تھے، جب یرمیاہ ان کو کہتا تھا کہ خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اسیری کے اندر لے جائے گا، تم 70 سالہ اسیری کے اندر چلے جاؤ گے، یہ لوگ بالکل اس بات کو ٹینشن نہیں لیتے تھے، بڑا ایزی سمجھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا فخر جو تھا وہ خدا نہیں تھا، اس وقت کا حکومت اسور تھی. اور دوسرا ان کا فخر جو مصر تھا. دوسرا فخر کون تھا؟ کیونکہ مصر کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، وہ ہمیشہ جب بھی یہودا کو چھیڑا جاتا وہ بیچ میں آ جاتی اور پھر ان کا دفاع کرتی تھی. پر خدا کا بندہ جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے تمہارا فخر کوئی اور ہو سکتا ہے، پر یرمیاہ کہتا ہے میرا فخر اگر ہے تو وہ زندہ خدا ہے. ہلیلویا. وہ بچائے تو میں بچوں گا، وہ شفا دے تو میں شفا پاؤں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے. ہلیلویا. تو میرا بھروسہ ہے، تو میری چھپنے کی جا ہے. اور یرمیاہ اس بات پر زور دیتا ہے، یاد رکھیے خدا کبھی یہ تقاضا نہیں کرتا کہ انسان جو ہے وہ خدا کو چھوڑے اور اپنے اوپر فخر کرے. یہ بات خدا کو ناپسند ہے. خدا اس بات پر لوگوں کو ملامت کرتا ہے. اگرچہ یہ بات خدا کو ناپسند ہے، پر انسانی فطرت کے اندر یہ بات گھس چکی ہے، یہ انسان کے برین کے اندر شامل ہو چکی ہے. یہ انسان کی فطرت کا ایک خاص جز بن چکا ہے کہ وہ اپنی خوبیوں پر فخر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر فخر کرتا ہے. اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، آموز کی کتاب 6 باب کی 13ویں آیت کے اندر، تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے ہو. کن پر؟ آموز 6:13 آپ نوٹ کر لیجئے گا. جن کے پاس ڈائریاں ہیں آپ ضرور لکھا کریں تاکہ استفادہ حاصل کر سکیں. میں نے بھی ڈائری رکھی ہے، اس کا مطلب ہے یہ اہم ہے، اس لیے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے کیونکہ میں اس پہ لکھتا ہوں. لیکن لکھنے کے بعد 30 سالوں کے بعد جب میں چیزوں کو کھولتا ہوں کہ چیزیں میرے لیے نہیں ہوتی، تو مجھے خود یقین نہیں ہوتا کہ یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ ریگولیشن جب دیتا ہے تو وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر کام کرتا ہے. آمین. اس لیے اپنوں کیجئے، کیا کیجئے، منہ سے تیرا میں تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ آج انسان ان چیزوں پر فخر کرتا ہے جو مٹ جاتی ہیں. انسان اگر کسی چیز پر بھی فخر کرے وہ ہمیشہ تک نہیں رہتا. ہاں ایک بات ہے، ہمیں ایک بات جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے، رہے گا نام حقیقت مسیح. آمین. دنیا کے فخر جتنے مرضی ہوں وہ بے حقیقت ہے.
دنیا کے بادشاہ اپنی سلطنتوں پر فخر کرنے والے جیلوں کے اندر، قیدوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے حالات اور وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے زبور 49 آیت کے اندر اگر آپ بلند آواز سے پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں تو ضرور پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ زبور 49 اس کی 6 آیت اگر آپ پڑھنے میں رہنمائی کریں جلدی سے۔ جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اپنی دولت پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ رکھتے کیا ہیں، چرچ بول سکتا ہے جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، اپنے مال کی کثرت پر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے انسان کی فطرت میں یہ ہے، اس کے پاس دولت آ جائے نا تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ دولت آ جائے تو وہ اپنی دولت میں فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اپنے رشتے دار تھوڑے چھوٹے چھوٹے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تھوڑا فخر آ جاتا ہے، اس کے اندر دولت آ جائے، اور یہاں تک کہ ہو سکتا ہے ایک بھائی کو دوسرے بھائی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نظر آنا شروع ہو جائے۔ انسان کی فطرت کا یہ حصہ ہے، وہ اپنی دولت پر فخر کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں پر فخر کرتا ہے، اور سب سے بڑا فخر انسان کا دولت پر ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان دولت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا فخر دولت پر ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اپنی دولت پر فخر نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ بولیے کیا نہ کریں؟ اپنی دولت پر فخر نہ کریں، کیونکہ یرمیہ نامے باب کی 23 آیت میں خدا اس بات کو مسترد کرتا ہے، اس کی بڑے گہرے الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ یرمیہ 9:23 جلدی سے پڑھیے گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ کیا نہ کرے؟ خدا نے سختی سے منع کیا ہے۔ یاد رکھیے انسان کے اندر چھوٹے چھوٹے فخر آ جاتے ہیں۔ اگر خدا کسی کو چٹا رنگ دے دے نا تو جن کہتا ہے دم کالا ہی ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، وہ چٹا کالا ہی ہے۔ فخر، شرکی، تکبر، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو بڑھ ظاہر کرتا ہے، اور وہ ایسے تکبر میں چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی طاقتور ہو ہے وہ بال شیٹ لا کے پھرے گا آگے 2 منٹ ڈولے ہوئے کرے انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بازوؤں پر فخر کرتا ہے، وہ اپنی قوت پر فخر کرتا ہے۔ کسی نے کچھ چار دی ہو نا وہ اپنے جیاں میں فخر کرتا ہے، کی کرتا ہے؟ کسی کے تعلقات ہو وہ اپنے تعلقات پر فخر کرتا ہے، کوئی کسی کے اچھے ریلیشن ہیں وہ اچھے ریلیشن پر فخر کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں آپ کا پیسہ کام نہیں کرتا، جہاں آپ کے تعلقات کام نہیں کرتے، جہاں آپ کی پرسنالٹی کام نہیں کرتی، یاد رکھیے وہاں پر یہ فخر آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ پر جب ہمارا خدا پر فخر ہوگا، جہاں کوئی نہ کام کرے وہاں آپ کا خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ وہاں خدا اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہاں خدا جو ہے۔ اس لیے یاد رکھیے نہ صرف دولت پر فخر ہے، نہ صرف تعلقات پر فخر ہے، یاد رکھیے اس بات کو جانیے کہ لوگوں کے اندر یہ کنسپٹ ہے کہ وہ شرارتی اپنی شرارت پر بھی فخر کرتا ہے۔ کیا شرارتی اپنی شرارت پر بھی؟ میں نے کئی شرارتیوں کو دیکھا لوگوں میں لڑائیاں ڈال کے کہیں گے دیکھے ہی پھر ہے کیسا کام کھینچے ہی میں ہے، کیا ہے فخر؟ کیونکہ زبور 52 کی پہلی آیت میں لکھا ہے شرارتی اپنی شرارت پر کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے۔ کون؟ کئی شرارتی آپ کی ڈیوٹی پر آپ کے ڈیوٹی کے خلاف منصوبہ بندی کر کے بڑا فخر کرتے ہوں گے، ہیں شرارتی؟
آپ کی شکایت لگا کے فخر کرتے ہوں گے، کئی شرارتی انتشار پھیلا کر فخر کرتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے یہ فخر کیونکہ شریر جو ہے وہ اپنی شرارت پر فخر کرتا ہے، نہ صرف یہاں شرارت پر فخر ہے بلکہ نوجوان نسل کے اندر جو ہے اپنی لوگ خواہشوں پر بھی فخر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہینڈ فری کانوں میں لگائی ہوئی ہے، پیکج لگا کے بڑا فخر کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، بڑا مارکا مارا رہے ہیں بھائی، ادھر نو کدی ادھر نو ہے، کدی ادھر نو کدی ہے۔ فخر کے ساتھ لوگ اپنی گندی گندی حرکتیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، اپنی خواہشوں میں جکڑی ہوئی نسلیں جو ہے آج کل کی نوجوان بیٹیاں اور بیٹے اپنی گندی خواہشوں کی حرکتوں پر فخر کر رہے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کے اندر فخر ہے، یہ اس فخر کے اندر لوگ جو ہے وہ گندی حرکتیں کرنے کے بعد بھی بڑا سر اٹھا کے پھرتے ہیں۔ جہاں شرم کا مقام ہوتا ہے وہاں لوگ فخر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شرم کے مقام پر بھی فخر ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی کا اتنا یہ عجیب زمانہ ہے جو جہاں باتوں پہ شرم آنی چاہیے وہاں پر سر اٹھا کے لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے نوجوان بیٹیوں کو دیکھا ہے، بے حیائی، بے شرمی، کیونکہ زبور 10 کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر فخر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ بول سکتے ہیں؟ اپنی نفسانی خواہشوں پر فخر کرتے ہیں، زبور 10 کی 3 آیت میں۔ اس لیے انسان کے اندر بہت سے فخر ہیں، اور کئی ایسے فخر ہیں، کئی بندے ہندے کچھ بھی نہیں ہے، پڑھنے والا فخر بہت ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ شیخی بہت، پروڈنس بہت ہے۔ انسان 25-14 میں لکھا ہے جھوٹی لیاقت پر فخر۔ کیا جی؟ جھوٹی لیاقت پر فخر ہے۔ اور آج کلیسیاؤں کے اندر جو سب سے خطرناک حالت ہے، لوگ اپنی روحانیت پر بھی فخر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آج عبادتوں میں فخر ہے، ریاستوں میں فخر ہے، کوئی اچھا واس ہے اسے اپنے علم پر فخر ہے۔ لیکن یاد رکھیے خدا کا بندہ یرمیا کے زمانہ میں لوگ بڑی مشکل ترین حالت کے اندر تھے، کیونکہ وہاں پر بڑا فخر تھا، اور فخر یہ تھا کہ جو لوگ تھے وہ اپنے علم پر فخر کرتے تھے کہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب یرمیا گناہ کے خلاف آواز اٹھاتا تھا وہ فخر کرتے تھے کہ ہم ہیکل ہمارے درمیان ہے، جہاں آپ اس سارے صحیح اس کے کنٹیکسٹ کو پڑھے، جہاں پر ورس ہم نے پڑھی کیا لوگ کیا جلال میں لوگوں نے بلسان نہیں ہے، اوپر والے حصوں کو پڑھیں، کیونکہ میرا بس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت سی چیزوں کو آگے بڑھا سکوں، کیونکہ یہ گھڑی مجھے اجازت نہیں دیتی۔ میں بہت باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور آگے لے کے چل سکوں چیزوں کو، لیکن اس بات کو جانیے کہ آج اس وقت خدا نے یرمیا کے وسیلہ سے اس گناہ کی بڑے گہرے طور پر اس کا نتائج بیان کیے اور لوگوں کو بتایا کوئی فخر نہ کرے کہ میں کو کتنا مرضی عالم ہوں، اگر فخر کرنا ہے تو اس بات پہ فخر کرو خدا نے آپ کو نجات کا ریویلیشن کر دیا۔ آمین۔ نجات کا مکاشفہ لب جائے اس کا بڑا اور کوئی نہ جائے۔ آمین۔ نجات کا پیغام سمجھ آ جائے اس سے بڑا کوئی بولنا نہیں ہے۔ سب سے بڑا فخر یہ ہے خدا کو کسی کی سمجھ لگ جائے۔ آمین۔ خدا کی ذات سمجھ لگ رہے ہیں۔ یرمیا نامے باب کی 26 آیت میں آپ نکال سکتے ہیں میرے ساتھ، یرمیا 9:24 میرے ساتھ نکالیے گا، اور کوئی بیٹیوں میں سے بھی ریفرنس پڑھے۔ کتنے لوگ بائبل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں لے کے، اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، جنہیں پڑھ سکتے نہیں لے آئے، بیٹیوں میں سے پڑھے، اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو، چپو ہاتھ کر، کتنی پڑھ سکتی ہیں بیٹیاں؟ اگر چپ نظر نہیں آ رہے آپ بائبل دیکھ کے آئے کے بعد میں پہلے ذرا ایک کام کر رہا ہوں، ایک پاس ہم اٹھا لیے نا، پھر دوسرے پاس سے۔ اوکے، نوجوانوں میں کتنے بائبل پڑھ سکتے ہیں؟ چکو ہاتھ کی ہو گیا ہے، چکو ایکٹر کے ہاتھ جوڑ کے
आप बोले संजय बाइबल लेके ओके, क्या लेके आए? इसको ना सुनना, ये फख्र की बात है, खुदा का कलाम हमारे पास है। आमीन, ये जरूरी है, इसको लेके आए ताकि आपको समझ लगे कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं। आप इस बात को जानिए और समझिए। आप यिर्मयाह 9:24 जल्दी से बेटा पढ़िएगा। बेटा 24 पढ़े, 24 जल्दी से, 24। लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे, क्या कि वो समझता है। खुदा कहता है मुझे जानता है। फख्र किस पर करे? वो मुझे समझता और मुझे क्या जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ। आमीन। जानना क्या है? खुदा ही खुदावंद है। आमीन। सादा जी कर ले, जानना क्या है? खुदा ही खुदावंद है। उस जमाना के अंदर जहां लोग इल्म पर फख्र करते थे, वहां यिर्मयाह इस हकीकत पर खाता कहता फख्र ये ना करे। किसी को बहुत पता है, अगर किसी को ये नहीं पता कि खुदा की सही रेवलेशन क्या है, निजात का पैगाम क्या है, तो फख्र फायदा कोई नहीं है। इल्म रखने के बाद भी अगर वो पानी के बपतिस्मे का इनकार करे हैं, इल्म रखने के बाद भी वो तौबा ना करे हैं, तो फख्र कोई नहीं कि मैं कितने साल तो खुदा ना चल रहा हुआ है। तो भाई अगर तू एक दिन खुदा ना चलता तेरी जिंदगी बदल जाती, की फायदा चलता है कि ये तू चलिया ही नहीं हाले तक, तेरी देर में तौबा ही है। कई मिलते हैं पैसा बसी वो भाई नहीं चलेगा, हाँ चलने की जरूरत है। इस वजह से ये सही नहीं है। अगर कोई तौबा ना करे तो क्या खुदा ना चलेगा, वो आप ही चलेगा, वो आप ही चलेगा। इस वजह से याद रखिए, खुदा यहाँ कहता है फख्र इस पर करो कि कोई मुझे जान जाए। क्या हो? मुझे जान जाए। और फिर ये बात नए अहदनामा के अंदर भी मौजूद थी। बहुत से लोग अपने यहूदी होने पर फख्र करते थे। क्या करते थे? बहुत से लोग अपने रूमियों का खत आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। हम चंद आयात का मुतालिया यहाँ से करेंगे। रूमियों 2:17 मेरे साथ निकालिए। लोग यहूदी होने पर फख्र करते थे। रूमियों 2:17। बस अगर तू यहूदी कहलाता और शरीयत पर तकिया और खुदा पर फख्र करता शरीयत पर तकिया और खुदा पर फख्र करता है, तो बहुत से लोग जो थे वो मसीहियों को हकारत की नजर से देखते थे, कहते थे हम यहूदी हैं। क्या है? क्या कहते थे? हम यहूदी हैं। फिर पौलुस ने उनको एक जवाब लिखा, उनके फख्र का जवाब उनको लिखा 2 बाब की 23 आयत में, 2 की 23 में। शरीयत पर फख्र करता है, तू जो शरीयत पर क्या करता है? फख्र करता है। शरीयत के असूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? शरीयत के असूल से खुदा की क्यों बेइज्जत करता है? वो यहूदी जो शरीयत पर फख्र करते थे कि हम यहूदी हैं, हमारे पास शरीयत है, तो खुदा के बंदा ने फिर 2 बाब की 23 आयत में उनके फख्र को बयान किया। वो जानते थे हमारे पास शरीयत है, हमारे पास खुदा का कलाम है, हमारे पास पाक नविश्ते हैं। वो फख्र करते थे अपने यहूदी होने पर उसने खुदा का बंदा पौलुस जो है उनको कहता है भाई अगर तुम जानते हो तो फिर जान के क्यों नाफरमानी करते हो? हैं? अगर कोई बंदा बड़ा कुछ जान ले हैं और जानते हुए भी गंदी हरकतें करे तो फिर इसका क्या हल है? ये बात उस वक्त यहूदियों के अंदर थी, वो शरीयत पर फख्र करते थे। फख्र करने वालों को जवाब में पौलुस लिखता है तू जो शरीयत पर फख्र करता है पर शरीयत की बातों को क्यों टाल देता है, क्यों अपनी जिंदगी से शरीयत को बेइज्जत करता है? इस वजह से याद रखिए, कई दफा लोग बहुत कुछ जानते हैं। क्या करते हैं? और वो अपने जानने की वजह से लोगों की गलतियां निकालते हैं। क्या करते हैं? कहते सानू बहुत पता है दुनिया की गलती है। पर याद रखिए उस इल्म का क्या फायदा जो इंसान के अंदर से अपने अंदर से गलती ना निकाल सके हैं, और जानने का की फायदा है? कोई फायदा है? जो
دوسروں کی غلطیاں نکالنا ہے. پر یاد رکھیے جب تک انسان اپنی غلطی نہ نکالے تو وہ علم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہی بات اس وقت کے علماء کو پلوس لکھتے ہیں. تم جو شریعت پر فخر کرتے ہو ہیں, تم جو دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہو, اتنی شریعت رکھنے کے باوجود بھی اپنی غلطیاں صحیح نہیں کر سکتے, اپنی غلطیوں میں درستگی پیدا نہیں کر سکے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کئی دفعہ انسان ساری زندگی دوسروں کی غلطیوں کو درست کرنے میں گزار دیتا ہے, پر وہ اپنے لیے 2 گھنٹے بھی نکالتا اپنی زندگی پر غور کرے اور سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو درست کرے ہے, پہلے اپنی غلطیوں کو نکالے. اس لیے یاد رکھیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ فخر کرنے کی گنجائش ہمارے پاس موجود نہیں ہے. کیا ہے؟ بولیے. فخر کی گنجائش ہمارے پاس موجود نہیں ہے. کیا آپ ساری جماعت بول سکتی ہیں؟ فخر کی گنجائش ہمارے پاس موجود نہیں ہے. رومیو 3:27 میرے ساتھ نکالیے. رومیو 3:27 میرے ساتھ نکالیے. پس فخر کہاں رہا؟ پولس کیا کہتا ہے؟ بولیے. پس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں. کیا ہے؟ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے, کیونکہ خدا نے ایماندار کی زندگی میں فخر کی گنجائش رکھی نہیں ہے. نہیں رکھی. ایماندار کسے کا اندر فخر کرے گا؟ خدا نے گنجائش نہیں رکھی. ہاں اگر کوئی فخر کرے گا تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ فخر کرنے والے کے فخر کو توڑ دیتا ہے. خدا فخر کرنے والے کے فخر کو توڑ دیتا ہے, کیونکہ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا اور خدا پھر اس کا مقابلہ کرتا ہے. خدا فخر کرنے والوں کو ہے کیا کرتا ہے؟ ان کے فخر کو, ان کے کمانڈ کو, ان کے تکبر کو توڑنا جانتا ہے. ان کے فخر کو خدا پامال کرنا جانتا ہے. کیونکہ احبار کی کتاب 26 باب کی 19 آیت بڑی پیاری آیت ہے. کوشش کیا کریں سب حوالہ جات کو نکالا کریں. احبار 26 باب کی 19 آیت. اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو خدا کہتا ہے میں تمہاری شاہزوری کے فخر کو. کس کو؟ شہزوری کے فخر کو. ساری جوان بلند آواز سے بولے. خدا کیا کہتا ہے؟ میں تمہاری شاہزوری کے فخر کو کیا کروں گا؟ توڑ ڈالوں گا. اور تمہارے لیے آسمان کو, تمہارے لیے آسمان کس کی مانند؟ لوہے کی طرح, اور زمین کو پیتل کی مانند, پیتل کی مانند کر دوں گا. خدا نے فخر کرنے والوں کو کہا میں تمہارے فخر کو کیا کروں گا؟ توڑ دوں گا. کیا کر دوں گا؟ تمہارے فخر کو. اور ایسا فخر توڑوں گا کہ آسمان لوہے کی مانند بن جائے گا اور زمین پیتل کی مانند بن جائے گی. اور پھر خداوند نے فیصلہ کیا. زکریا کی کتاب 9 باب کی 4 آیت کے اندر جلدی سے نکالیے گا. زکریا 9:4, کیونکہ میں اپنے سرمن کے دوران پوری بائبل استعمال کرتا ہوں پورا. خداوند دیکھو خداوند اسے خارج کر دے گا. ہاں خداوند نے کہا اس کے فخر کو میں کیا کروں گا؟ سمندر میں ڈال دوں گا. اس کے فخر کو کیا کر دوں گا؟ خارج کر دوں گا. اور اس کا فخر کہاں ڈالوں گا میں؟ خدا نے بڑے بڑے تکبر کرنے والوں کو بائبل مقدس کی تاریخ ایسے لوگوں سے بڑی پڑی ہے. اخیل جیسے, ازبل جیسے ہیں جن کے اندر بڑا فخر تھا. خدا نے کہا ہے ایسبل تیرا خون جو ہے تو گلی کے کتے چاٹیں گے. ہیں کیا کریں گے؟ اس قدر تکبر ایسبل کے اندر موجود تھا. وہ خدا کے خادموں کے خلاف بڑا تکبر رکھتی تھی. اور خدا نے پھر سخت اس بات کا نوٹس دیا. یاد رکھیے خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ اپنے اوپر فخر کریں. کیا خدا نہیں چاہتا؟ بولے خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ کیا کریں؟ ہاں خدا چاہتا ہے خدا کے لوگ اور فخر کریں تو صرف اپنے یہوہ پر. ہمیں اس پر فخر کریں اپنے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم دولت پر فخر کریں. خدا نہیں چاہتا ہم اپنے فیصلوں پر فخر کریں. خدا نہیں چاہتا ہم شہرت پر فخر کریں. اگر ہم خود پر فخر کریں گے تو یہ تکبر بن جائے گا. اور تکبر کرنے والوں کو بائبل مقدس گواہ ہے بائبل کے خدا نے ذلیل کر دیا, دربدر کر دیا ان کو. ہے
ان کی لاشیں گلیوں کے اندر پڑی رہتی. تکبر کرنے والوں بادشاہوں کی حکومتوں کا خدا نے ملیا میٹ کر دیا. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ تکبر نہ کریں. ہر حالات میں، ہر بات میں، ہر وقت میں اگر وہ بھروسہ کریں تو صرف اپنے خدا کا. آمین. اس پر بھروسہ کریں. ہیلیلویا. کیا عنوان ہے؟ کیا عنوان ہے؟ ذرا کٹھے یونٹی سے بول سکتے ہو کیا؟ اے خدا تو میرا فخر ہے. کیا آپ فخر میں بازو بھی اٹھا سکتے ہیں؟ تو فخر نہیں کر لیں. اے خدا تو میرا فخر ہے. عنوان کیا ہے؟ اے خدا تو میرا فخر ہے. آمین. خدا کیا چاہتا ہے؟ کس پر فخر کرے؟ اپنے اوپر؟ خدا کے اوپر. اپنے اوپر؟ خدا کے اوپر. کس پر؟ خدا چاہتا ہے میرے لوگ مجھ پر فخر کرے. آمین. خدا کیا چاہتا ہے؟ اس لیے خدا نے انتصاب کی کتاب 7ویں باب کو میرے ساتھ نکالیے گا. میں نے پہلے کہا کہ جب آپ آتے ہیں میں پوری بائبل مقدس کو استعمال کرتا ہوں سرمن کے دوران تاکہ صحیح بائبل کا کنٹیکسٹ جو ہے وہ ہم جانیں اور اس کی صحیح سچائی کو سمجھیں. 7ویں باب کی دوسری آیت 7 کی 2. تب خداوند نے جدون سے کہا تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو کیا ان کے اب بول نہیں رہے. کیا خدا نے کہا؟ میں مدیانیوں کو پورا چرچ بولے ان کے یہ بلند آواز نہیں ہے. ان کے کیوں خدا نے کہا؟ ایسا نہ ہو کہ ہاں اسرائیل میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگے ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا. کیا؟ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا. اب کاشیوں کا دور ہے اور جو مدیانی ہیں جب لوگ گناہ کی اسیری کے اندر کے خدا نے ان پر حکمران کھڑے کر دیا. جب یہ اسیری کے اندر کے ان کی فصلیں پکتی ہیں مدیانی کھیتوں کو آگ لگا دیتے ہیں. ان کی بچیاں ان کی آنکھوں کے سامنے اٹھا کے لے جاتے ہیں. بسی کے علاوہ نہیں کچھ کر سکتے. جب یہ خدا کے طالب ہوئے خدا قاضیوں کو اٹھاتا رہا. پر آج میں اسلام آباد چرچ میں بتا رہا تھا کہ چند قاضیوں کے علاوہ ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے قائد سے سنا ہی ان کے بارے میں. جدون کے بارے میں سمسون قاضی تھا، سیمون قاضی تھا. اس کے علاوہ جو قاضیوں کی فہرست آئی میں نے اس کتاب کو غالباً 2-3 ماہ میں نے 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھا اور پھر میں نے اس کو تھوڑا ورک کیا کہ جتنے بھی قاضی تھے ان کی تاریخ جو ہے ان کے نام جو ہے وہ میں نے سیپریٹ کیے. میں نے ایک ہوم ورک کیا اس کے اوپر تاکہ ہم صحیح ڈیٹیل میں قاضیوں کے بارے میں جان سکیں. اور کچھ چیزیں ہو گئیں، کچھ چیزیں رہ گئیں. آپ دعا کیجیے گا کہ خدا ہم رہنمائی کرے تاکہ ہم ان باتوں کو بھی انڈرسٹینڈ کریں جن کی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں قاضیوں کے بارے میں کیونکہ میں نے پہلے بتایا سمسون قاضی، جدون قاضی اور سیمول اور اس کے علاوہ بہت سے قاضی جو ان کا ذکر جو ہے ہمیں سننے کو نہیں ملتا. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں ساتھ چیزوں کو سیکھتے رہیں اور ہم بائبل کی ان کتابوں کو بھی سرمن کے دوران یوز کریں جن کو لوگ کھولتے نہیں ہیں، جن کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں. ان کا رخ جو ہے ان کتابوں کی طرف ہو. اب جدون پر خدا ظاہر ہوا اور خدا نے جدون کو کہا کہ جدون تو کھڑا ہو. خدا کا فرشتہ ظاہر ہے، زبردست سور میں ہے. اس نے کہا تم میں زبردست سورما ہوں تو ہم کیوں دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، کیوں ہم مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں، کیوں ہم تکلیفوں میں سے گزر رہے ہیں. اور خدا نے اس کو کہا کہ تو لڑے گا. خدا نے اس سارے واقعات کو آپ گھر میں جا کے ضرور پڑھیے گا، آپ کے پاس وقت نکالیے گا پڑھیے گا. اور خدا نے کہا کہ تو نکل. جب یہ نکلے تو یہ بہت بڑی تعداد تھی جو جنگ کے لیے نکلی.
پر اس میں سے بھی خدا نے کہا جو ان کے اندر خوف ہے وہ واپس چلے، ان کو بگا دے. پیچھے رہ گئے 1000 پیچھے رہ گئے. جب 1000 رہ گئے پیچھے، خدا نے کہا نہیں جتون یہ بھی بہت زیادہ ہے. کیا ہے؟ یہ بھی بولیے، یہ بھی نہیں، یہ زیادہ لوگ اگر جنگ کے لیے جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ ہم نے فتح پائی ہے. کیا پائی ہے؟ اور جنون کو خداوند نے کہا یہ اپنے ہاتھوں پر فخر کریں گے. کیا کریں گے؟ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تجھے میں بتاتا ہوں تمہیں کیا کرنا ہے. تب خداوند نے 4 آیت میں، تب خداوند نے، اگر آپ 30 پڑھیں، سو تو اپنے لوگوں میں سنا کر منادی کر دے، جو کوئی ترسان اور ہرساں اور لوٹ کر جلال چلا جائے. چنانچہ ان لوگوں میں سے 22,000